PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा, आज पता चलेगा। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेल रात 8 बजे शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी ने मेगा इवेंट में अब तक 11 मैचेस में से 9 में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन 12 मैचेस खेल चुके, 7 में कामयाबी और 5 में नाकामी का सामना रहा। मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और दीगर फनकार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तकरीब में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब में $10 लाख के नकद इनामात तकसीम किए जाएंगे। PSL फाइनल की फातेह टीम को ट्रॉफी और $5 लाख, रनर्स अप को $3 लाख मिलेंगे। क्रिकेट का बड़ा जोड़, रश खिड़की तोड़। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हाउसफुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के फाइनल मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। फाइनल में शायकीन की एंट्री के लिए हिदायतनामा जारी। मैच देखने के लिए शनाख्ती कार्ड और टिकट साथ लाना होगा। पाकिस्तान और PSL टीम्स के परचम लाने की इजाजत होगी। सियासी और मजहबी बैनर्स ममनू करार। कैमरा, एयरपोर्ट्स और पावर बैंक स्टेडियम लाने पर पाबंदी। बाहर का खाना और किसी किस्म की बोतल लाने की इजाजत नहीं होगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम फाइनल में जीत के लिए पुरआज़म। कहते हैं कि फाइनल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फाइनल का प्रेशर होता है, चीजों को आसान रखेंगे। क्रिकेटर वही होता है जो हर नंबर पर खेल सके। अभी कप्तानी पर नहीं, सिर्फ फाइनल पर नजर है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मांस लिबुशेन ने कहा है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, जीत के लिए पुरुम्मीद है। उनके लिए सिर्फ यही अहम है कि अच्छा खेल पेश करें। PSL फाइनल की ट्रॉफी की रौनमाई भी की गई। बाबर आजम और मांस लिबुशेन ने ट्रॉफी की रौनमाई की। पेशावर ज़ल्मी आज 5वीं बार PSL का फाइनल खेलेगी। पेशावर ज़ल्मी 2017 में डैरन समी की क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर चैंपियन बनी। दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी 2018 में फाइनल में पहुंची। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी ने 2019 में तीसरी मरतबा फाइनल खेला। नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ज़ल्मी को हराकर टाइटल जीता। पेशावर ज़ल्मी ने चौथी बार PSL का फाइनल 24 जून 2021 को अबुधाबी में खेला। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल मुकाबला, चमचमाती ट्रॉफी सिर्फ एक कामयाबी की दूरी पर। कौन ट्रॉफी घर लेकर जाएगा? पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान बाबर आजम और मांस लिबुशेन का ट्रॉफी के साथ सफर। ईरान की तजवीज़ मिल चुकी, मगर दोबारा हमले खारिज इम्कान नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये सोच नहीं सकते ईरानी तजवीज़ काबिल कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और इसके सयाक़ो सबाक़ को खुद देखेंगे। ईरान ने जो कुछ किया उसकी ज्यादा कीमत अदा नहीं की। ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद, नाकाबंदी मुअस्सर अंदाज में जारी है। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान की अस्करी सलाहियत और क़यादत को ख़त्म कर दिया। इसको दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करे। सिफारतकारी या कशीदगी, गेंद अमेरिका की कोर्ट में। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। कहा बातचीत या जंग, फैसला अमेरिका को करना है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान के दिफा के लिए जारिहत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बंदरगाहों पर बहरी जहाजों की आमदोरफ्त रोक दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 20 रोज में 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका। बहरी नाकाबंदी में ईरान के तमाम बंदरगाहें और साहली इलाके शामिल। ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नक्ल हमल को महदूद कर दिया। कोई भी जहाज जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो या ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, इसे रोककर तलाशी ली जाती है।
قزاقوں جیسی کارروائی کمائی ہی کمائی، امریکی صدر کے بیان پر سوشل میڈیا میمز کا طوفان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ناکہ بندی کے دوران امریکی بحریہ قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے، بحری جہاز پر چڑھائی کی اور قبضے میں لے لیا، سامان، تیل، سب کچھ لے لیا۔ یہ ایک بہت منافع بخش کام ہے۔ امریکی فوج کسی حد تک قزاقوں جیسی ہے۔ امریکی صدر کے بیان پر ایران کا شدید رد عمل۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے کھلے عام قزاقوں کا رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ زبان کی لغزش نہیں، مجرمانہ نوعیت کا واضح اور افسوسناک اعتراف ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ قانون کی خلاف ورزی مسترد کرے۔ چین نے امریکہ کی طرف سے 5 آئل ریفائنریز پر عائد پابندیاں مسترد کر دیں۔ ایرانی تیل کی تجارت سے منسلک 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد امریکی پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی ہدایت۔ چینی وزارت تجارت نے کہا کہ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے چین کی 5 آئل ریفائنریز پر اربوں ڈالر کا ایرانی تیل خریدنے کا الزام عائد کیا تھا۔ تیل کی پیداوار سے متعلق اوپیک پلس میں شامل ممالک کا اجلاس آج ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی اوپیک اور اوپیک پلس چھوڑنے کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں تیل کی پیداوار سے متعلق بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری، مزید 7 فلسطینی شہید، کئی زخمی، جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد سے 828 فلسطینی شہید ہو چکے، شہداء کی مجموعی تعداد 72,608 ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اعداد و شمار میں ملبے تلے دبے 1000 افراد شامل نہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، 7 افراد شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں عمارتوں کو مسمار کرنے لگی۔ تل ابیب میں نتنیاہو حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، جنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ اسرائیلی دارالحکومت میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیراعظم نتنیاہو کی حکومت کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین نے فوری طور پر جاری جنگوں کو ختم کرنے اور انسانی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ نتنیاہو حکومت مسائل حل کرنے کے لیے صرف طاقت کے وحشیانہ استعمال اور تباہی پر بھروسہ کر رہی ہے، جو ناکام پالیسی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی ملاقات میں شرکت۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے نواز شریف کو ملک کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کے قیام امن کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور عوامی ریلیف کے لیے حکومتی اقدامات پر پارٹی صدر کو اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ فیصل آباد میں میس ٹرانزٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 20.5 کلومیٹر طویل ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشن بنیں گے، 11 اسٹیشن ایلیویٹڈ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا ہر اوپن مقام پر اربن فاسٹ اور سبزہ لگانے کا حکم۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں اچھا اور وسیع ایلیویٹر نصب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں دادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا اچانک دورہ، بے پناہ رش، طویل انتظار اور بند اے سی دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا۔ سینٹر پر سہولتیں بہتر کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے مختلف کاؤنٹرز پر شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے۔ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر بھی احکامات جاری کیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کو تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا پہلے بھی دورہ کر چکے، تب صورتحال بہتر تھی، اب شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا۔ تعمیراتی کاموں پر سستی کسی صورت برداشت نہیں، 24 گھنٹے مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ، مختلف اداروں کے اعلیٰ حکام نے منصوبے کے تکنیکی امور اور پیش رفت پر بریف کیا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہ سڑکیں آج رات تک ہر صورت بحال ہونی چاہیے، صرف پیچ ورک نہیں، سڑک ایسی ہونی چاہیے ٹریفک روانی سے چلے، دوبارہ سرپرائز وزٹ کروں گا۔ جہاں تک ریڈ لائن بی آر ٹی کا سوال ہے، ریڈ لائن بی آر ٹی کے جتنے بھی چیلنجز ہیں جو اس پہ ہم دوبارہ کہیں پہ ری کانٹریکٹنگ ہمیں کرنی پڑے گی یا دوبارہ ری ٹینڈرنگ کرنی پڑے گی، اس پہ جو ہے جو قانونی جتنی بھی ہے چیزیں ان کو فالو کر کے وہ کریں گے، لیکن یہاں پہ جو ہمیں مکس ٹریفک پبلک لی تھی اس کی ہم نے اسپیشل جو ہے وہ پرمیشن لے کر اور ایمرجنسی کی بنیادوں پر وہ ہم نے کام کیا ہے۔ حکومت نے سخت اقدامات بھی کیے ہیں اور سخت فیصلے بھی لیے ہیں، اور وہ جو سخت فیصلے لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب تمام آپشنز ختم ہو جاتے ہیں تب آپ نے پھر سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ریڈ لائن منصوبے سے ٹریفک مسائل میں واضح کمی آئے گی، سینئر وزیر نے کہا عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولت فراہم ہوگی، پروجیکٹ کے باعث لوگوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ ہیں، کسی بھی عدالتی آرڈر کی وجہ سے ریڈ لائن پر اب کام نہیں رکے گا، توہین عدالت ہو جائے تو معذرت کر لیں گے لیکن کام چلتا رہے گا، جب تمام آپشن ختم ہو جائیں تو سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، کنٹریکٹر سے مسائل حل نہ ہونے پر معاہدہ ختم کیا، 3 ماہ کے اندر یونیورسٹی روڈ کلیئر کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام پر اجلاس، صحت، زراعت، کھیل امور نوجوانان اور ریلیف شعبوں کے نئے مجوزہ منصوبوں پر غور۔ وزیر اعلیٰ کی کینسر کے غریب مریضوں کے لیے مفت دواؤں کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے اور صوبہ بھر تک توسیع دینے کی ہدایت۔ خیبر انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ منصوبہ بھی جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے فنڈز فراہمی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پاکستان کا ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ، دشمن بوکھلاہٹ کا شکار۔ 3 مئی 2025 کو پاکستان نے جنگی مشق انڈس کے تحت ابدالی میزائل سسٹم کے کامیاب تجربے سے دشمن پر ہیبت طاری کر دی۔ ابدالی میزائل سسٹم زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل۔ پاکستان نے ابدالی میزائل سسٹم کے کامیاب تجربے سے دفاعی برتری اور تکنیکی مہارت کو ثابت کیا۔ تجربے کا مقصد افواج کی آپریشنل تیاریوں اور میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم سمیت تکنیکی پہلوؤں کو اجاگر کرنا تھا۔ عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان نے دفاعی نظام کی جان سے ہی بھارت کے فالس فلیگ جیسے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دے کر اسے خاموش کرا دیا۔ افواج پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ہماری افواج نے بنیاد و مرصوص بن کر ملک کا دفاع کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا سیمینار سے خطاب، کہا مارکہ حق سے آج تک اللہ نے پاکستان کو بے مثال ترقی دی۔ ایران پر حملے کے بعد عرب ممالک پر حملے ہوئے، ہم نے دونوں حملوں کی مذمت کی۔ پاکستان کے سفارتی کردار کے باعث آج پوری امہ ایک ہے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ، سانگھڑ میں مسیحی برادری کی زیر اہتمام چرچ میں خصوصی عبادات اور تقریب کا اہتمام۔ ڈپٹی کمشنر سارا جاوید اور ممبر قومی پیغام امن کمیٹی پاکستان راجیش کمار ہردسانانی کی خصوصی شرکت۔ مارکہ حق کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان اور افواج پاکستان کی سلامتی، ترقی اور استحکام کی تحسین پیش کرتے ہوئے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو سراہا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن۔ اس دن کو منانے کا مقصد صحافیوں کی مشکلات سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے، صحافیوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ دنیا بھر میں صحافیوں کو درپیش خطرات توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ آزادی صحافت جمہوریت اور عوامی شعور کی مضبوط ضمانت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید صحافیوں کو خراج عقیدت، کہا سچائی کے بغیر امن ممکن نہیں، صحافت کا کردار کلیدی ہے، ڈس انفارمیشن جمہوری مکالمے کو مسخ کر رہی ہے، صحافیوں کو دنیا بھر میں ہراسانی اور دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی صحافی برادری کا کردار لائق تحسین ہے، ڈیجیٹل دور میں سچائی اور ذمہ دارانہ صحافت ناگزیر ہے۔ کراچی ہب ندی میں نہاتے ہوئے 3 نوجوان۔ ملک کے کئی شہروں میں بارش برسانے والا سسٹم موجود۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں
और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। दूसरी जानिब शहर अकायद समेत सिंध के शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में पारा 40 डिग्री को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत ने इजाफे से बर्फ तेजी से पिघलने लगी। दरियाओं और नदी नालों में अचानक तूफ़ानी का खतरा बढ़ गया। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत शान मसूद कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई को शुरू होगा।